عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور راتی حضور نبی علیہ امام الانبیاء علیہ السلام نے دعا کی دیئے خدای پیارا نے آپ کی دعا نو قبول فرمایا رب ذوالجلال کریم پروردگار نے حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو امام دی دولت دنال سرفراز فرمایا صبح ہوئی ہے حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور نبی علیہ امام دی بار گئے مقدسہ کی اندر حاضر ہو گئے آکے بیٹھ گئے نبی علیہ امام دی بار گئے مقدسہ کی اندر جی میں آکے بیٹھے نبی علیہ امام خوش ہو گئے انہیں حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بار گئے مقدسہ کی اندر عرض کر رہے نبی علیہ امام اے امام الانبیاء اے آمینہ دلال حضور میں آپ کا کلمہ پڑھ نہیں نہ میں ایمان قبول کرنا میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جانا مگر حضور میری کوئی ایسی غلطیاں میرے کلوں ایسے جرم ہوئے اور جڑے کبھی بھی معاف نہیں ہونے والے نبی علیہ امام نے فرمایا بولتے صحیح وہ جرم کیسے کیسے نہیں عرض کرتا حضور جرم بڑے ڈاٹے میں نبی علیہ امام نے فرمایا بولتے صحیح وہ جرم کیسے نہیں حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بستائیں عرض کر دینے حضور والا اے نبی علیہ امام میں اپنے قبیلے کا سردار قبیلے کا سردار ہونے ناتے میرے کو ایسا جرم ہو جائے کہ میرے پورے قبیلے دی اندر جڑی بھی کوئی بچی پیدا ہوتی سی اور جڑی بھی کوئی لڑکی پیدا ہوتی سی اسی انہوں زندہ ترگور کر دے رہے ہوئے زندہ دبا دے رہے زندہ یسیل دفن کر دے رہے نبی علیہ امام حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سنانی سن دے جا رہے حضر رحمت للعالمین تاج پہن کے ہونے والا نبی روندہ جا رہے سن دے جا رہے ہیں روندے جا رہے حضور سندے جا رہے ہیں تے روندے جا رہے ہیں حضور روندے جا رہے ہیں حضرت دہیا قلبی عرض کر دے حضور قبیلے دا سردار سا جڑی بھی بچی پیدا ہوندی سی جڑی بھی لڑکی پیدا ہوندی سی وہ لے کے میری کول آ جاندے سی تے میں اس بچی نو لے کے تے زندہ دبانا سا زندہ دفنا سا زندہ ترگول کر چھوڑا سا پھر حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے دست بستہ عرض کرنے نے حضور پھر ایسا وقت آیا کہ میری بیوی جڑی ہے وہ حاملہ ہو گئی میری بیوی میری زوجہ حاملہ ہو گئی جب حاملہ ہوئی تو اتفاقاً میں کوئی ایسی ضرورت محسوس ہوئی یا کوئی ایسا کام پیا کہ میں اپنے ملک کو کسی اور ملک چلا گیا روانہ ہو گیا سفر کیتا میں کسی اور ملک یا کسی اور شہر چلا گیا کچھ عرصے واسطے اپنی زوجہ نو میں حکم دے گیا کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوئے تو اس کی اچھی تسا پرورش کرنی اگر بیٹی پیدا ہوئے تو اس نو تو زندہ سرگور کر دینا زندہ دفن ان حضور نبی علیہ امام حضور تاجدار برخاص صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے آپ نے اسلام قبول نہیں کیتا بس حضور دی بارگاہ وچ شرط و شرائط رکھ رہے ہیں کہ حضور اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لواں اسلام قبول کر لواں تو کیا میرے ایک جرم جڑے نے معاف ہو جان گے میرے جرم جڑے نے معاف ہو جان گے یہ واقعہ حضرت دہیا قلبی سنا دے جا رہے ہیں
تو صدقے جوان حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چونکہ قرآن پڑھنے قرآن دے اندر رب ذوالجلال اعلان فرما رہے گئے خدای مہربان نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول علیہ اسلام قبول نے کیتا دست بستہ یاد کر دے حضور میں سفر سے روانہ ہو گیا اپنی زوجہ نو حکم دے گئے جدوں میں کچھ عرصہ گزارنے تو بعد میں جدوں گھر واپس آیا میری بیوی نے ماں بیٹی پیدا ہوئی ہے حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے حضور میں آ کے دروازہ کھڑکایا یہ جنہیں میں دروازہ کھڑکایا یہ وہ میری بیٹی جڑی ہے کافی بڑی ہو چکی ہے میری بیٹی نے آ کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے میری بیٹی نے آ کے میرے سے سوال کیتا ہے من تکل باب کون دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے تو حضرت دہیا قلبی فرما رہے عرض کرتے ہیں حضور میں اپنی بیٹی کو جواب دیتا ہے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں مالک مکان تو کون ہے آپ فرما رہے حضرت دہیا قلبی عرض کر دے حضور میری بیٹی نے دروازہ کھول دیتا ہے کہ میری بیٹی نے دروازہ کھول دیا ہے میری بیٹی جڑی ہے میرے نال لپٹ گئی ہے میرے نال چمٹ گئی ہے نال زاروں قدار رو کے میری بارگاہ میں چالے کر دی ہے ابا کدھر چلے گئے سوری کتنی مدت ہو گئی میں ترس گئی میرا باپ آئے جائے میں اپنے باپ کی زیارت کرا گی اپنے باپ کو دیکھا گی پر امینہ دے نال میری بیٹی جڑی گئی میری بارگاہ دے اندر میرے سامنے کھڑے ہو کے آہو ساری کر رہی ہے میں اپنی بیٹی کو دور دور ہٹانا آئے دھکے دینا جا رہا ہے میری بیٹی جڑی میرے نال لپٹ دی ہے میرے نال چمٹ دی ہے حضرت دہیا قلبی عرض کر دے حضور میں اپنی بیوی تے بڑا غصہ آیا جی میں آپ کو جایا اپنی بیوی تے میں ٹوٹ کے برسے آئے کہ تم میرے نال بے وفائی کی ہے میں جڑا تیرے حکم دے کے گیا سوئے کہ اگر بیٹا پیدا ہویا دی پرورش کرنی ہے اگر بیٹی پیدا ہوئی انہوں زندہ کر غور کر دینا انہوں زندہ کیوں نہیں ہو مارے ہوئے انہوں زندہ دفن کیوں نہیں ہو کیتا ہے اور ادھر حضرت دہیا قلبی آمینہ دلال دی بارگاہ وچ حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنہیں اپنی بیوی تے چڑھائی کی تھی اٹھ کے برسے بیوی جڑی ہے وہ بولی کہنے لگی اے میرے سارے تاج دیکھو بیٹی ساری کتنی حسین ہے بیٹی کتنی حسین ہے ایک الزین وچ رکھیو جنہ دیا بیٹیاں نے وہ اس احساس کو محسوس کر دے انہوں نے اس چیز کا علم ہے کہ اتنا پیار بیٹے حاصل نہیں کرتے جتنی بیٹیاں حاصل کر دیا اتنا پیار بیٹیاں حاصل کر دیا ہیں باپ کے نال جتنی محبت بیٹیاں کر دیا ہیں اور یاد رکھیو بیٹے جڑے نے وہ جگیرہ تقسیم کر دے جھگڑے ڈال دیں مگر جڑیاں بیٹیاں نے وہ کی کر دیا نے
انہاں دے حوالے کر کے بھی اتنا بھی یعنی کہ مہربانی کرو رولا نہ مہربانی کرو رولا نہ پاؤ لوگاں نہ سناؤ مہربانی کرو رولا نہ پاؤ جے باپ دنیا تو ٹر جائے تو پھر آنیاں نے کہ باپ کی قبر گندی نہ کرو آنیاں نے کوئی بولو کسی ساڑھے باپ کی قبر گندی نہ کرو مہربانی کرو رولا نہ پاؤ دنیا کا مال ہے دنیا کے چھوڑ جائے جتنی وفا بیٹی اندر ہے اتنی بیٹے اندر ہے نہیں تو حضور حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ مقدسہ دے اندر یہ عریضہ رکھیا نال نال سناتے جا رہے ہیں نال نال خود بھی روندے جا رہے ہیں آمینہ دلال بھی روندا جا رہے ہیں آمینہ دلال بھی روندا جا رہے ہیں کون نبی جی دے متعلق خدای مہربان قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا اللہ کریم نے فرمایا وما چلو میں تینوں آ کے گیا اگر بیٹا پیدا ہے دی پرورش کرنی ہے اگر بیٹی پیدا ہوئی انہوں زندہ درگور کرنے زندہ دفن کر دینا ہے وہ دیکھنا ہے میں قبیلے دا سردار میں اپنے قبیلے دیا 100 بیٹیاں اس سے بڑا زندہ درگور کی دیا نے وہ چلو میرے قبیلے میرے خاندان کو پتا چلے گا وہ آکھڑے کیسا انسان ہے سارے گھر ہی اندر یہ بیٹی پہلا ہوں دنوں زندہ درگور کرتا رہی ہے یہ گھر بیٹی پرورش بھی پاتی ہے کتنی بڑی بیٹی ہو گئی ہے حضرت دہیا قلبی عرض کر دے رہے ہیں آمینہ دے نال میں اپنی اس بیٹی نو نال لگئے نال لے کے صحرا کی طرف نکلے آئے جنگل کی طرف رانے کی طرف نکلے آئے میں اپنے ہاتھ اندر کسی پکڑی گئی ہے کلہاڑی پکڑی گئی ہے ناری بنا دی اپنے ہاتھ اندر تویا نکالنے والی کئی پکڑی گئی ہے حضرت دہیا قلبی عرض کر دے حضور میں اپنی بیٹی نو جنے اٹھایا میری بیٹی میرے نال پیار کر دی ہے میری بیٹی میرے چہرے تے ہاتھ مار دیئے کدی میرے کن پکڑ دیئے کدی میرے سر تے ہاتھ مار دیئے حضرت دہیا قلبی روندے جا رہے ہیں حضرت میرے سونے میرے بڑا ترس آیا مگر میں کی کرنا کبھی میرے ہاتھوں مجبور سائے حضرت دہیا قلبی واقعہ سنا دے جا رہے ہیں خود بھی روندے جا رہے ہیں آمینہ دلال بھی روندہ جا رہے ہیں حضرت دہیا قلبی فرما دے رہے جتنے میں جگہ دا منتخب کیتا ہے عزیز انتخاب کیتا ہے عزیز اٹھے جا کے میں اپنی بیٹی کو اتارے میں تو یہاں کھولنا شروع کر دیتا ہے جگہ کھولنی شروع کر دیتی ہے حضرت دہیا قلبی فرما دے رہے عرض کر دے رہے حضور جنہیں میں کڑا کھول رہے اپنی بیٹی کو زندہ اس کڑے دی اندر رکھے آئے پیرا دی طرف مٹی پانی شروع کی ہے جنہیں حضرت دہیا قلبی اس مقام تے اپنے حضرت دہیا قلبی دی چیخ نکل گئی حضرت دہیا قلبی دی چیخ نکل گئی حضرت دہیا قلبی پکار کے عرض کر دینے حضور میری بیٹی جڑی میں پیرا دی طرف دفن کرنا شروع کیتا
پیروں کی طرف دفن کرنا شروع کیا. اسی تو چلو بول بول کے تھکے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ تو نہیں جا کے ویلے بہ کے تھکے. اچھی بات نہ رکھو سبحان اللہ. حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے متعلق کہا ہے کہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی حضور میں پیروں کی طرف مٹی پانی شروع کی تھی. مٹی پاندا جا رہا یا فرما دیں جی میں بازواں تک کپڑیا تے اپنی بیٹی دے سر تک کپڑیا. بازواں تک کپڑیا تے بیٹی دے سر تک کپڑیا اور سر کے جمع ان حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن وچوں آواز آ رہی ہے. خدای مہربان اعلان فرما رہے اللہ کریم نے فرمایا ولو ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے عرض کرتے ہیں آمینہ دلال میں اپنی اس بیٹی کو اس سر تک تھڑا تھڑ جڑا اس تھڑا کی سارے لگے انہوں دو تک دفن کر چھوڑے گئے. جدوں میں انہیں بازوਆਂ تک وہ سر تک اپنے آمینہ دلال رحمت للعالمین نبی جب میں انہیں سر تک اپنے میری بیٹی نے میرے اگے بڑی آہوزاری کی دی ہے. میرے بابا میں تیرے کو کوئی چیز نہیں مانگا گی میرے گھر دے بچوں نکال دے میں تیرے تے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرا گی پر میرے بابا میری جان بخشی کر دے میں نو چھوڑ دے میں نو چلا وطن کر دے پر آمینہ دلال میں اپنی بیٹی دے ترس نہیں آیا میں انہوں دفن کرتا رہ گیا. پھر جدوں نے دیکھیا کہ میرا باپ بے رحم ہو گیا میرے دے ترس نہیں پیا کردا انہیں رب دی بارگاہ وچ انہوں نے منے ہاتھ پھیلائے رب دی بارگاہ وچ عرض کر دی مولا رحمت للعالمین نبی بھیج دے جدے صدقے لوگاں دیاں دیاں نو تو زندہ رکھنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. اس حدیث کے اندر بھی کہ بچی نے جڑے جملے بولے نے ان جملیاں دے اندر ہی حضور دی آمد شریف دا تذکرہ ہے. سبحان اللہ. حضور دی آمد شریف دا تذکرہ ہے. حضور دی ولادت و شہادت دا تذکرہ ہے. ان جملیاں دے وچ مولا کائنات اپنا نبی بھیج دے سبحان اللہ. اپنا نبی بھیج دے اور رحمت للعالمین نبی بھیج دے جدے صدقے لوگاں دیاں دیاں زندہ رہیں. سبحان اللہ. جدے صدقے لوگاں دیاں دیاں زندہ رہیں. حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے ہیں. حضور دی بارگاہ وچ واقعہ سنا رہے ہیں. حضور نے یہ واقعہ حضرت دحیہ قلبی تو 3 مرتبہ سنایا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. بولو یار کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ حضور نے واقعہ سنیا. جی میں حضرت دحیہ قلبی واقعہ سنا دے حضور دارو قطار رو دے رحمت للعالمین نبی رو دے جا رہے. آخرکار صحابہ اکرام نے حضرت دحیہ قلبی دے سامنے فرمایا. صحابہ اکرام بولے کہنے لگے اے دحیہ خاموش ہو جا دیکھ ساڈا نبی کتنا رو رہا ہے. سبحان اللہ. ساڈا نبی کتنا رو رہا. رحمت للعالمین دا تاج
پہن کے آنے والا کبھی کتنا رو رہے ہیں. چھوڑ دے انہیں واقعہ نہ سنا. تو حضرت دیکھیا بلبی چونکہ واقعہ اس واسطے سنا رہے سن حضور دی بارگاہ میں کہ حضور تسا مہربانی فرمانی ہے کلمہ میں تہاڈا پڑھنا کہ تہاڈے کلمے دی بدولت تہاڈے کلمے دے صدقے رب ذل جلال میرے دے سارے گناہ معاف فرما چھڑے. میرے جرم سارے معاف فرمائے. بولو میرے جرم سارے معاف فرمائے. جرم کی سی 100 بچیاں دا قتل دنیا دا 100 زندہ نو درگور کیتا سی آپ نے. پھر 101 ہو گئی اپنی بھی بیٹی زندہ درگور کی تھی. 101 تو بعد جدو حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے صدقے جاواں جن حضرت دیکھیا بلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تصدیق دے قلب دے نال ایمان دی پختگی دے نال دل پختہ لے کے اللہ دے پیارے محبوب امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور توبۃ نصوحہ دا ارادہ لے کے حاضر ہوئے. نبیوں دے امام دی بارگاہ وچ بیٹھے جویں نبیوں دے امام دی بارگاہ وچ بیٹھ کے واقعہ سنایا نال شرط رکھی کہ کلمہ تاں پڑھا گئے گناہ معاف ہون. جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے. جبریل آ گئے رب دا پیغام لے کے. صدقے جاؤں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے رب دا پیغام لے کے آ کے حضور امام الانبیاء علیہ السلام آپ دی بارگاہ مقدسہ دے اندر رب دا سلام پیش کیتے. سلام پیش کرنے کو بعد جبریل عرض کر دینے اللہ دے پیارے محبوب خدا مہربان فرما رہے ہیں محبوبہ دہیا قلبی صدقے دل نال حاضر ہویا یہ اساں دیکھ رہے سانو ملن انہیں 101 بچیاں روئی زندہ درگور کیتا ہے پر محبوبہ اساں اذان کیتا ہے اساں انہاں نوں حکم دتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. محبوبہ سائنہ نے حکم دیتا ہے کہ جدو اپنی اجانہ تے ظلم کر لو بولو کتھے ہونا ہے حضور دی بارگاہ میں. بولو کتھے ہونا ہے حضور دی بارگاہ میں. حضور نے اپنی جان تے ظلم کیتا ہے ہن تیری بارگاہ وچ آ گیا اسی اپنا وعدہ پورا کرنے ہیں تے نال فرمایا حضور نے فرمایا محبوبہ یاد رکھی وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوبہ ساری زندگی کسی بھی مانگت میں جھڑکنا بولو یار کسی بھی مانگت میں جھڑکنا سب کے جامع پاڑی سماج اچھی والا رکھو سبحان اللہ. محبوبہ اپنے کسی بھی مانگت میں جھڑکنا مانگت تو پتہ نہیں کس حالت میں کھڑے بولو کھڑے بھی کوئی نہ کھڑے ہیں کوئی نہ مانگت بن کے جدو بندہ کھڑا ہو جائے نا اب منگتیاں میں بھی بڑا فرق ہے. منگتیاں میں بھی بڑا فرق ہے. کئی یہ جی صدا لاندے نے یہ آن کے مکر بنا دے نے پاویں جھوٹا ہی بنا انج دا مکر بنا دے نے خدا دی قسم ہے انج دا مکر بنا دے نے کہ بندہ مجبور ہو جاتا بندہ یار کوئی نہ پیچھے دے سکتے ہیں. رب بھی فرماندا ہے میری بارگاہ وچ یا میرے محبوب دی بارگاہ وچ جدوں اوندے ہو نا او پاویں نہ بھی رونا آوے جھوٹا موٹا ہی رو لیا کرو اسی کرم فرما چھڑ